میرے ساتھ 3 دوست تھے وائٹل سائنس، اور ہم نے دل دل پاکستان پیش کیا. اسی ٹائم پہ ریما خان جو تھیں، انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ فلمز میں آئیں، اور ان کی بلندی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ان کی آتے شروع میں بہت سپر ہٹ فلم تھی. تو ریما خان بھی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کا سوال آپ کے لیے. بہت شکریہ سلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب، میرا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ کا کردار ہم سب کے سامنے ہے. ایک کرکٹر کی حیثیت سے آپ نے آغاز کیا اور آپ نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی. اس کے بعد ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی آپ جب اس فیلڈ کے اندر آئے تو بھی آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ عام بات نظر آئی کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ نے شہرت اور پیسے کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تو اس کا کوئی لالچ آپ کے اندر نہیں تھا. آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ دریا کے الٹے رخ اکیلے چل رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی بیرونی طاقتوں کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. گزشتہ 40-45 سالوں سے سب کانٹیننٹ کے اندر جن ممالک کو ہم ایڈز دیتے تھے، آج ہم ان سے ایڈز لیتے ہیں. ہم سٹونج ایرا کی طرف واپس چلے گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بیرونی طاقتوں سے بے خوف ہو کر صرف خدا پر اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ تن تنہا کیسے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ریما، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے بدقسمتی سے میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا ہے، کرکٹ میں نے دیکھا، پھر کرکٹ کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ کرکٹ میں اس سٹیج پہ لے کے گیا جو بڑے کم کرکٹرز پہنچتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو شاید 1-2 ہی کھلاڑی وہاں پہنچے ہوں. تو وہ میں نے سارا سٹیج دیکھا، پھر مجھے عزت بھی ملی. پھر میں جب اس کے بعد نکلا تو تب بھی میں بڑے مختلف قسم، کیونکہ میں نے ایک دم بجائے کرکٹ میں رہنے کے میں نے ایک نئی زندگی، ہاسپٹل بنانا اور فنڈ ریزنگ، پھر اس کے بعد پالیٹکس تیسری میری زندگی تھی. تو میں ساری وقت لوگوں کو ملتا رہا مختلف قسم کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، کیونکہ شیطان نے جب نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیت دی ہے. مولانا رومی اس کو ایک اور طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کہتے ہیں جب تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم زمینی خداؤں کو، ہم بت پرستی لگ جاتے ہیں راستے میں. ہم خوف کا بت پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے کوئی مار دے گا، مجھے میری رزق، میری نوکری چلی جائے گی. یہ سارے جو یہ خوف کا بت ہے، یہ انسان کو روک دیتا ہے اپنی مقام پہ پہنچنے کے، اپنی خواب کے پیچھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ بھی تو ایک، ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ انسان جو صادق اور امین تھا، 40 سال، وہ صرف 10 سال، جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، 10 سال صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی. تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے. اللہ کا جب فیصلہ ہوتا تو جب 13 سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی. یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس 10 سال میں کر کے، یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو، تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے، اور اللہ میں ایمان رکھ کے، اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. کیا ہوگا؟ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، کیا ہوگا؟ میں فیل ہو جاؤں گا.
لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا، اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی. اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ. ہمیں آپ پر فخر ہے خان صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے.